میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کو بھی آواز کا کوئی ایشو ہو تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. ہم باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سیشن سے سیکھیں گے نفع بخش علم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بینگ جینٹل پر ہمارا یہ 2 دنوں کا جو ہے وہ چھوٹا سا ہم نے ڈیزائن کیا ہے سیشن. اکثر لڑکیاں مجھ سے یہ اپنی پرابلمس کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم گھر میں تو نارمل رہتے ہیں، بات چیت ہم کر لیتے ہیں سب سے، گھر والوں سے ہم فری بھی ہو جاتے ہیں، نارملی اپنی تمام خواہشات کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، لیکن ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم اپنی سیلف کو کیری نہیں کر پاتے، صحیح طریقے سے ہم سیلف کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ہمیں لوگوں سے ایک فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آتا، اٹھنے بیٹھنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے. ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگ پاتا اور یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیا ہم کون سی ڈریسنگ کریں کون سی نہ کریں، اور اسی طریقے کے بہت سارے مسائل. اور کچھ لڑکیوں نے تو یہ بھی مجھے میرے پاس سیشنز کے لیے آتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، انہوں نے یہ بھی مجھے کمپلین بتائی کہ ہم جو ہے نہ صرف باہر والے بلکہ ہم اکثر اپنے گھر والوں سے بھی بہت زیادہ جھجک محسوس کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ تمام پرابلم جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے کریکٹر کے حوالے سے ہیں، اخلاق و کردار کے حوالے سے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر بہت زیادہ جلدی سے ایک سمجھ آ جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ کہ ان کو اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹیشن ان کی جانی چاہیے لوگوں کے سامنے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عمر کے حصے جو ہے وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارا 2 دن کا جو ہماری ورک شاپ ہے یہ ان تمام چیزوں پر ہوں گی. بینگ جینٹل پر، کہ بینگ جینٹل بیسیکلی کہ مہربان ہونا، پروقار ہونا، سوبر ہونا، خوبصورت دکھنا، خوبصورت ہونا. اچھا یہاں پر خوبصورتی وہ والی نہیں ہے آپ کی جو بہت مطلب ایک خوبصورتی تو وہ ہوتی ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے، جیسا بھی ہمارا فیس ہے، گورا ہے، کالا ہے، جس طرح بھی اللہ نے ہمیں بنایا ہے الحمدللہ. اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو انسان دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ آرٹیفیشل طریقوں سے اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، میک اپ کی صورت میں یا دیگر اور صورتوں میں. یہاں پر وہ والی خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے اس وقت مزاج کی خوبصورتی کی، کہ مہربان ہونا اور روڈنس نہیں ہونی چاہیے، بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے آپ کے مزاج کے اندر. تو یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہوں گی اور ایک معتبر ہونا، پروقار ہونا، سوبر ہونا، ڈیسنٹ ہونا، ایلیگنٹ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جینٹل بناتی ہیں، یعنی کہ آپ کا جو ایک آل اوور کیریکٹر ہے وہ خوبصورت بناتی ہیں. تو بیسیکلی جینٹل جو ہوتی ہے نا، جینٹل ہم کسے کہتے ہیں؟ جینٹل ہوتا ہے سوتھنگ، پولائٹ، ناٹ روڈ، ناٹ ہارش، ناٹ وائلنس. ایک ایسی پرسنالٹی کہ جس کے اندر وائلیشن نہ ہو کسی کی، آپ کسی کو ہراساں نہ کریں، آپ کا کوئی گیسچر پوسچر ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو ہراساں کر رہے ہیں، آپ کا کوئی گیسچر پوسچر، آپ کی کوئی زبانی کلامی بات ایسی نہ ہو، آپ کا کوئی دیکھنے کا انداز ایسا نہ ہو، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز نہ ہو جو کہ روڈ اور ہارش کے اندر شامل ہو، بلکہ ہر چیز بڑی سوتنگ سی ہو. سوتنگ کیا ہوتی ہے؟ سوتنگ ہوتی ہے مطلب بڑی ایسی چیز جو بڑی آپ کو آرام دہ لگے، آپ کو خوبصورت لگے، کہیں پر بھی آپ ایڈجسٹ ہو سکیں. جس طرح ایک میں آپ کو مثال دوں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوا ٹیڈی بیئر ہوتا ہے تو ہم اگر اس کو اپنے پاس تھوڑا سا اس کو حق کرے تو کتنا اچھا سا لگتا ہے، نرم نرم سا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو سوتنگ بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا وہ ہر کسی کو پسند آتا ہے. ہر کوئی انسان جو ہے وہ نرم انسان سے اور خوش اخلاق انسان سے ملنا چاہتا ہے، خوش مزاج انسان سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اور جتنے تند خو اور جتنے جو ہے وہ بدتمیز اور بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. تو بیسیکلی جینٹلنس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سموتی ہے. ایبلٹی ٹو میک تھنگ بیوٹیفل، یعنی نہ صرف آپ اپنی کیریکٹرسٹک کو بیوٹیفل بنائیں بلکہ ہر چیز آپ کی آل اوور بات ہوگی آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے. آپ کا کھانا کیسا ہے، کھاتے کس طرح ہیں، اٹھتے بیٹھتے کس طرح ہیں، لوگوں سے کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں، کپڑے کس طرح ویئر کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک ایسی ایبلٹی ہو جو اس کو تزین بخشے، جو اس کو آرائش بخشے.
تو یہ چیز ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ورکشاپ میں سیکھیں گے، اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر اسلامک پرسپیکٹو سے بھی اس کو دیکھیں گے کہ آیا اسلام جو ہے وہ جینٹلنیس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی شدہ ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور مہربانی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو درستی اور سختی پر نہیں فرماتے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث شریف ہے۔ یعنی مہربانی کی بات ہو رہی ہے، جب ہم کیریکٹر کے اندر مہربانی کی بات کرتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیریکٹر کے اوپر جب ہم مہربانی کی بات کریں گے تو وہ آپ کی ہر چیز کے اندر ہوگی۔ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھ لیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھ لیجئے۔ 63 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری اپنی جسمانی حیات کے ساتھ موجود رہے، اور آپ نے کس طرح کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا، پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اگر کہا جائے کہ مہربانی کا بہترین نمونہ اگر ہم دیکھیں، بہترین مثال، بہترین اگزامپل اگر ہم دیکھیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ تو لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی شارٹ اسٹوری میں آگے جا کے آپ کو تھوڑی سی سناؤں گی، تاکہ آپ کو بیسیکلی کیریکٹر کے حوالے سے مہربانی کا جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہی ہوں اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگے۔ اچھا، ایک اور بھی چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک لائن کے اندر میں آپ کو سمر اپ کر رہی ہوں کہ جینٹلنس ہوتی کیا ہے۔ ایک ایسی سچویشن کہ جو کہ موضوع نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اس کے اندر اگر آپ اپنا بیہیویئر کنٹرول کر کے اور پروقار طریقے سے، سوبر طریقے سے، ڈیسنسی سے اگر آپ اس سچویشن کے اندر ہینڈل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جینٹلنس کہلائی۔ اور ایسی سچویشن کا سامنا اکثر خواتین کو رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ اکثر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، اکثر اپنی والدہ کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، اکثر جو ہے وہ والد کی روک ٹوک بری لگ جاتی ہے، اور خاص طور پر خاص سسرال اور شوہر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اکثر ان میں جو ہے وہ یہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے بالکل برخلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر خواتین جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتی ہیں، تو ساری جو ان کی جو ایک شخصیت پسند، جو ایک شخصیت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو کے رہ جاتی ہے، مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم انہی سچویشنز کے اندر، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ گھر سے باہر ہو، چاہے وہ کسی بھی رشتے یا دوست یا احباب یا ورکنگ پلیس پر ہو، اگر ہم غیر موزوں سچویشن کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور ایک اچھی طریقے سے اس وقت ہم ریئیکٹ کریں، تو وہ جو ہمارا ریئیکشن ہوگا، ایک اچھا ریئیکشن، اسے ہم کہیں گے جینٹلنس۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں کہ جینٹلنس جو ہے وہ ہم کس طریقے سے اپنی کیریکٹر کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ پڑھا اور 2 دن کے اندر آپ کو جینٹلنس کا کوئی جو ہے وہ فارمولا ہاتھ میں لگ گیا اور آپ جینٹل بن گئے، آپ جینٹل وومن بن گئی، آپ جینٹل گرل بن گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سلو پروسیس ہے، یہ ایک پریکٹس والا پروسیس ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے بیسیکلی۔ آہستہ 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 ان تمام اسٹیپس کو آپ فالو کریں گے، تب آپ جا کے کہلا سکتے ہیں کہ ہاں یو آر اے جینٹل وومن، آپ ایک جینٹل لیڈی ہیں، آپ ایک جینٹل گرل ہیں، یا آپ ایک جینٹل مین ہیں۔ آپ نے اکثر جینٹل مین کی جو ہے وہ لفظ استعمال سنا ہوگا، ناولز میں بہت یوز ہوتا ہے، ڈراموں میں بہت یوز ہوتا ہے جینٹل مین، کہ بھئی کوئی خاتون ہے اگر وہ آ رہی ہیں اور ان کی گاڑی کا دروازہ کسی نے کھول دیا تو کہتے ہیں بھئی یہ بندہ تو بڑا جینٹل مین ہے، اس نے ایک عورت کو جو ہے وہ عزت دی۔ تو بیسیکلی لوگوں کے ساتھ جو مہربانی کرنے والا سلوک ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کو جینٹل بناتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی شارٹ اسٹوری میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ اچھا، اسٹوری تو لانگ ہے لیکن میں آپ کے لیے شارٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ ویسے ہی ہمارے پاس ابھی کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ کم ہے اور آہستہ آہستہ بڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے آگے جا کے یہ اسٹوری ریپیٹ بھی کرنی پڑے، کیونکہ جب آپ کو یہ اسٹوری پتہ لگے گی نا، تو آپ کو بیسیکلی جینٹلنس کا مطلب پتہ لگ جائے گا کہ میں جینٹلنس کس چیز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ ایک عورت تھی جو کہ بغداد میں غالباً رہتی تھی، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ تاجر ہوا کرتا تھا، اور تجارت کی غرض سے ڈفرینٹ جگہوں پر، ڈفرینٹ علاقوں میں اور ملکوں میں جا کر اپنا مال جو ہے وہ بیچا کرتا تھا، اور وہ لوگ بڑے امیر کبیر لوگ تھے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ جاتا تھا تو وہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ زیادہ سے زیادہ وہ واپس آ جایا کرتا اپنا مال بیچ کر، لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہونے لگا کہ اس کا جو شوہر تھا وہ مال بیچنے کے لیے جاتا تو 3 مہینے اور کبھی کبھی 4 مہینے بھی ہو جاتے اور پھر وہ واپس آتا، لیکن کبھی اس نے اپنی محبت میں یا اپنے بچوں کی ذمہ داری میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کری، اور سب کچھ جو ہے وہ جس طرح چل رہا تھا اس طرح اس آدمی نے جو ہے وہ لے کر وہ چلنے لگا۔ لیکن اس کی بیوی کو تھوڑا سا کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ یار یہ پہلے جو ہے وہ 1 یا 2 مہینے کے لیے جاتا تھا،
لیکن اب جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کبھی 2 مہینے کے لیے بھی چلا جاتا ہے, کبھی 4 مہینے بھی ہو جاتے ہیں, کبھی 3 مہینے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس نے اپنے کچھ غلاموں کو اپنے شوہر کے پیچھے سراغ لگانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو جا کر میرا شوہر آخر جاتا کہاں ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بھئی وہ تجارت کرنے کے بعد کسی دوسرے علاقے کے اندر کوئی خاتون ہے جہاں اس نے سیکنڈ میرج کری ہوئی ہے, اور وہ وہاں جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس, وہاں رکتا ہے, وہاں اس کے 2 یا 1 بچے بھی ہیں سے, اور پھر وہ بالکل سکتے میں آ گئی کہ اچھا ایسی بات ہے, اور نہیں لگنے دیا. نہ ہی کبھی ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی, اور مجھے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال جب اس کے بیوی نے یہ بات دیکھی کہ میرا شوہر تبدیل نہیں ہوا ہے, تو وہ خاموشی اس نے اختیار کی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک جنٹل وومن تھی, تو اس نے وہ جاہلوں کی طرح لڑنا اور بدتمیزی کرنے کو گوارا نہیں کیا, بلکہ اس نے خاموشی اختیار کر لی کہ دیکھتی ہوں آیا یہ جو معاملہ ہے وہ کب تک چلتا ہے. کچھ عرصے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو تاجر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اللہ کی رضا الہی سے, اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب جو ہے سارا مال جو تھا وہ اس کی جو اس زمانے میں منشی یا جو بھی وکیل ہوا کرتے تھے, انہوں نے آ کے وصیت بتائی کہ بھئی سارا مال جو ہے آپ کے ہسبینڈ کا ہے, یہاں یہ والی پراپرٹی ہے, یہاں یہ پراپرٹی ہے, یہاں یہ تجارت کا مال ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جینٹلنس کو جو میں آپ کو بتا رہی تھی, مہربانی کرنا, اگر وہ عورت چاہتی تو وہ سارا کا سارا مال خود ہڑپ لیتی, اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی, اپنے آپ کو سیو کر لیتی. اس نے ایک خط لکھا اور اپنے غلام کے ہاتھ وہ خط اس دوسری عورت کو جو اس کی سوتن تھی وہاں پر پہنچایا, اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ آپ جو تھی وہ میرے شوہر کے نکاح میں تھی, اور ہمارے شوہر کا یعنی کہ آپ کے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے رضا الہی سے, اور یہ ان کی پراپرٹی ہے, اور یہ آپ کے بچوں کا حصہ ہے, اور یہ میرے بچوں کا حصہ ہے, اور یہ جو ہے وہ پراپرٹی کے یا جو بھی اس زمانے میں سند یا کاغذات ہوتے ہوں گے وہ اس نے بھجوا دی. اب آپ اس چھوٹی سی سٹوری سے اندازہ لگا لیجیے, اور یہ سچی کہانی ہے بالکل, بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے اس کہانی کو کوٹ کیا ہے. آپ اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس عورت کا ظرف کتنا بڑا تھا. اگر واقعی میں ہمیں خواتین کے اندر جینٹلنس کی مثال دیکھنی ہو تو ہم اس عورت کی مثال دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ چاہتی تو وہ اس عورت کو رانا درگاہ کر دیتی, وہ اس عورت کو ایک ٹکا بھی نہ دیتی. لیکن اس نے کیا کیا, جب اس کا شوہر مر گیا تو اس نے کیا کیا, اپنی سوتن کو جو ہے وہ اس کا جو بھی حق بنتا تھا اس نے اس کی پراپرٹی میں اس کو وہ حق دیا, اپنے مال میں سے اس کا حصہ دیا, اور ہمیشہ کے لیے اس سے قطعی تعلق ہو گئی. بے شک وہ قطعی تعلق تو ہو گئی, لیکن اس نے مہربانی کا کتنا بڑا کام کیا, اس نے اس عورت کو اس کا سوتن کا حق دیا. اگر اس زمانے کی کوئی عورت ہم میں سے آپ میں سے ہوتی معذرت کے ساتھ تو کبھی بھی شاید ایسا نہ کرتی. میں اپنی بھی مثال لے لوں تو شاید میں بھی ایسا نہ کرتی, اتنا بڑا ظرف میرا بھی نہ ہوتا. تو بیسیکلی جینٹلنس, مہربانی, ان لوگوں کے ساتھ مہربان بھی ہو جانا, ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرنا جہاں پر جو کہ غیر موضوع ہو یا آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوں, تو وہاں پر آپ نے کس طرح اپنے ایٹیکیٹس کو اور اپنے مینرز کو کنٹرول کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اپنی سیلف کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا پریزنٹ کرنا ہے. یہ چیز جب آپ کی کنٹرول میں آ جائے گی تو پھر آپ کہلائیں گی جینٹل لیڈی یا پھر جینٹل وومن. اچھا, اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے کچھ اسٹیپس ہوں گے اور کچھ طریقہ کار ہوں گے جو کہ ہم آج اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اس ورک شاپ میں ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ جو پورا پروسیس ہے جینٹل بننے کا یہ کوئی 1 یا 2 دن میں نہیں ہوگا, یا ایسا نہیں ہے کہ یہ ورک شاپ سننے کے بعد آپ جو ہے وہ اچانک سے جینٹل وومن بن جائیں گی اور اچانک سے آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. آہستہ 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 آپ کو اپنے مزاج میں تبدیلی لانا ہوگی, اپنے مینرز میں اور اپنے ایٹیکیٹس میں, اپنے فضائل میں اور اپنے آداب کے اندر آپ کو تبدیلی لانا ہوگی, اور تب کہیں جا کر یہ ایک لانگ پروسیس ہے. لیکن اگر جو لوگ اس پروسیس کو کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بھی بڑے معتبر ہو جاتے ہیں, اور وہ دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت بخشتا ہے. ظاہر ہے کہ حدیث مبارک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے, اور مہربانی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درستی اور سختی پر عطا نہیں فرماتا. تو یہ حدیث مبارک کتنی خوبصورت حدیث ہے ماشاءاللہ, کہ اگر کوئی جینٹلنس کا مطلب سمجھنا چاہے تو وہ صرف اس حدیث کو ہی پڑھ لے تو اسے یہ مطلب سمجھ میں آ جائے. بہرحال ہم آگے کی طرف منہ کرتے ہیں, اور اب ہم اپنے پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. ہماری جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے ایوری ڈے بیسک ایٹیکیٹس. ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ شاید میں نے اس سے پہلے بھی سیشن میں کسی کو بتایا تھا, غالباً شاید کچھ آپ لوگ تھے یا ڈفرینٹ کوئی ممبرس تھے, لیکن میں نے ذکر کیا تھا ایٹیکیٹس کا اور مینرز کا, کہ آپ کے جو زندگی کے اندر آپ جو اپنے آداب اور آپ کے خصائل یعنی ایٹیکیٹس, آداب اور مینرز جو خصائل خصلتیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں وہ آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں اور بگاڑتی ہیں. اگر اچھے ایٹیکیٹس ہوں گے, اچھے مینرز ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی اچھی بنے گی, اور اگر وہ برے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی وہ بری بنے گی. ہاؤ یو شوڈ بہیو
بیسیکلی ایٹیکیٹس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائن آپ کو بتا رہی ہوں, ہاؤ یو شوڈ بہیو, کس طرح آپ بہیو کرتے ہیں, یہی آپ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہماری ایوری ڈے بیسک ایٹیکیٹس کے اندر ہم سب سے پہلی جو سب ہیڈنگ ہے ہماری وہ ہے ہاؤ ٹو ٹاک ٹو ادرس, کس طرح بات کرنی ہے ہمیں لوگوں سے. آج آپ دیکھیے کہ کمیونیکیشن اسکلس پر کس قدر کام ہو رہا ہے, کس قدر لائف سیشنز ہو رہے ہیں, کس قدر ورک شاپس ہو رہی ہیں, کس قدر معاملات ہو رہے ہیں. لوگ 12,000 15,000 دے کر جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکلس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں تک کہ باہر کے ممالک میں کمیونیکیشن اسکلس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے. وہاں اس کے اندر BS آنرس کروایا جا رہا ہے, وہاں اس کے اندر MPhil اور PhD کروایا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اخلاق میں ہمیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور ابھی تک ہمیں اس چیز کی تمیز نہیں آئی کہ آیا لوگوں سے کس طرح سے ہمیں بہیو کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں, اور کچھ لوگ تو اگر دیکھا جائے کہ وہ بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں کہ آیا انہوں نے اپنی آواز کی پچ کو کیسے رکھنا ہے. ابھی جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اگر میں زور زور سے بولنا شروع کر دوں ایٹیکیٹس مینرز ایسے ہونے چاہیے, تو آپ سوچیں کہ آپ کا مطلب آپ کہیں گے یار کوئی مطلب کوئی پاگل واگل ہے, کون ہے یہ خاتون جو اس طرح سے بول رہی ہیں. اور اگر میں بہت سلو سلو بولنا شروع کر دوں, مین 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 کرنا شروع کر دوں, تو آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تو میری جو آواز کی پچ ہے, میری جو لاؤڈنس ہے, جو میری پچ ہے, وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بالکل ایک نارمل انداز میں ہونی چاہیے, میرے آڈینس کے مطابق ہونی چاہیے. جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں, جس لہجے میں یا جس ٹون سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اس ٹون میں اگر بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں اس طرح بات نہیں کروں گی. مجھے اپنی پچ کو نرمی کی طرف زیادہ لے کے جانا ہوگا. ایسا نہیں کہ میں بھی لڑ رہی ہوں آپ سے, لیکن آپ کی عمر کے حساب سے میری پچ ہے. لیکن جب چھوٹے بچے ہوں گے, بالفرض 5-6 سال والے بچوں کو میں سیشن دے رہی ہوں, تو وہاں پر میری پچ, میری بات کرنے کا انداز, میرے ایون یہ کہ میرے الفاظ بھی بدل جائیں گے. میں بار بار بیٹا کا لفظ استعمال کروں گی, بار بار جو ہے وہ اچھے اچھے ان کو پیارے پیارے گڑیا ڈولی اس طرح کی میں ان کو لقب دوں گی, تاکہ بچے میری بات کو سمجھ سکے. پیار محبت سے میں ان کو سکھاؤں گی. اب ظاہر ہے آپ اتنی بڑی بڑی جو ہماری بچیاں ہیں, گرلز ہیں, میں آپ کو ڈولی اور منا شننا تو نہیں بول سکتی. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی آڈینس کو دیکھ کر بات کرنی ہے. ان کی ایج بھی دیکھنی ہے, ان کا ماحول بھی دیکھنا ہے, ان کا مزاج بھی دیکھنا ہے. بالفرض آپ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ سے, تو پھر آپ کی پچ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی والدہ سے بات کر رہی ہیں, آپ اپنی بڑی بہن سے بات کر رہی ہیں, آپ اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہی ہیں. اس کا چھوٹا سا ایک وہ میں آپ کو دے دوں کہ حدیث مبارک میں ہے نا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کتنا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا پیش کر دیا کہ جب ہم اپنے سے بڑوں سے بات کریں گے تو ہمارے بات کے لہجے میں, ہمارے بات میں, ہماری ٹون کے اندر, ہماری پچ کے اندر ایک احترام والا عنصر ہونا چاہیے, ادب والا عنصر ہونا چاہیے. جب اپنے چھوٹوں سے ہم جب بات کریں گے ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اور بچے جو ہے وہ آپ کا لہجہ سن کر ہی آپ کے دیوانے ہو جائیں. ایسی مطلب ایسا آپ کا لہجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ بچوں کو پکار رہے ہیں, گھر کے اندر چھوٹا بھائی ہے تو آپ اس سے بدتمیزی سے بات کریں. ظاہر ہے آج آپ اس سے بدتمیزی سے بات کریں گی تو وہ بھی کل آپ کو آپ کی اس طرح سے عزت نہیں دے گا, بلکہ وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میری اس بہن کی اور آپ ہی کی شادی کروا دے تاکہ اس جان میری اس عذاب سے جان چھوٹے. میں نے کئی بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے یہ دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اسکول کے اندر میرا جب آبزرویشن کے لیے میں جاتی تھی تو اکثر بچے کہتے تھے کہ مس دعا کیا کریں ہماری بڑی بہن کی شادی ہو جائے. تو میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ وہ ہمیں ڈانٹتی بہت ہیں. اور کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو بچے بری طریقے سے روتے ہیں کہ ہماری بہن ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے, یاد کرتے ہیں, مس کرتے ہیں. ایک مہینہ تک ان کو اپنی بہن کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری بہن ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے. تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کیسا رویہ ان کے ساتھ میں رکھنا ہے. لیکن فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا حدیث کے مطابق کہ جو بڑوں سے ہم نے بات کرنی ہے تو عزت سے اور احترام والے رویہ ہونا چاہیے. چھوٹوں سے جو ہے وہ ہم نے پیار اور محبت اور شفقت ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک مہربانی اور ایک حلاوت ہونی چاہیے. تو تڑاک والا رہ جا. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا میری نظر میں کہ وہ کبھی تو تڑاک نہیں کرتا ہوگا. یقیناً چاہے وہ کوئی صدر پاکستان ہی کیوں نہ ہو, اس کا بھی کوئی نہ کوئی, صدر پاکستان کا بھی کوئی نہ کوئی دوست احباب ایسا ضرور ہوگا, کوئی ایسا چڈی بڈی اس کا ضرور ہوگا, کوئی ایسا بہت بچپن کا لنگوٹیا یار اس کا ضرور ایسا ہوگا جس سے وہ تو تڑاک سے بات کر لیا کرتا ہوگا کہ یار تو آج آ جا کھانے بھی, ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, یار تو بھی آ جا, تو بھی کھانا کھا لے ہمارے ساتھ, آج ہم وہاں جاتے ہیں. اس طرح باتیں ہوتی ہیں نا اکثر. اور جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں وہ تو زیادہ کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لڑکے لڑکیاں زیادہ آپس میں تو تڑاک سے بات کرتے ہیں. لیکن کیا
آپ کا جو دوستوں کا وہ ہے، آپ کا جو گیدرنگ ہے، بالفرض آپ اپنی دوست کو گھر میں انوائٹ کر رہی ہیں اور جب آپ کی دوست گھر میں آئی تو آپ نے اپنے امی ابو کے سامنے اس سے تو تڑاک سے بات کری، تو کیا یہ زیب دیتا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے، پہلی بات ہے کہ یہ تو تڑاک سے بات ہونی نہیں چاہیے. اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ، تم یا تو تم سے بات کریں یا پھر آپ سے بات کریں، آپ کا لفظ استعمال کریں. لیکن اگر بالفرض آپ کوئی ایسا، آپ کے قریبی کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی دوست ہے آپ کی، کوئی ایسی کزن ہے آپ کی جس سے آپ بے انتہا کی محبت کرتی ہیں اور اس سے آپ کی بے انتہا کی اٹیچمنٹ ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے بڑے ہیں، اسکول ساتھ پڑھا ہے، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے اندر عادت ہے اس سے خوب کر کے بات کرنے کی، تو یہ آپ تنہائی کے لیے رکھیں. جب آپ صرف فون پہ بات کر رہے ہوں یا آپ صرف دونوں دوستیں آپس میں بیٹھی ہوں، دونوں کزنس آپس میں بیٹھی ہوں، تب آپ تو اس سے بات کریں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں بڑی بہن ہے سامنے بیٹھی ہوئی اور آپ اپنی کزن کو کہیں کہ او تو میرے لیے پانی لیا. مطلب کتنا کتنا چیپ لگے گا، کتنا برا امپریشن جائے گا. والدین کے سامنے والدین کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ یہ تربیت کی تھی ہم نے اپنے بچوں کی. اسی طریقے سے ہم اپنے ورک پلیس پر، کہ ہمارے باسز گزر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اسکول میں کہیں جاب کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے ہماری پرنسپل گزر رہی ہیں اور ہم اپنی کو ٹیچر سے بول رہے ہیں تو ادھر آ جا، تو ادھر چلی جا. میں نے اکثر اسکولس میں دیکھا ہے، اور اگر ان ٹیچرس کو ٹوکا جائے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تو ہماری دوست ہے، یہ ہمارے علاقے میں رہتی ہے، یہ ہماری محلے میں رہتی ہے، یہ میری بچپن کی دوست ہے، اس لیے اور میں اسے تو تڑاک سے بات کر سکتی ہوں. ہاں تو بھائی آپ اپنے گھر جا کے بات کریں نا تو تڑاک سے. آپ ورک پلیس پر موجود ہیں، آپ کے سامنے سے آپ کی ہیڈ گزر رہی ہے، آپ کے سامنے سے آپ کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ گزر رہی ہے، سپروائزر گزر رہی ہے، آپ کے سامنے سے آپ کی مینیجر یا پرنسپل گزر رہی ہے، اور آپ کے منہ سے تو تڑاک نکل رہا ہے، تو یہ تو میرے خیال سے شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام. تو لہٰذا آپ نے اپنی پچ اور ٹون کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے الفاظوں پر بھی غور کرنا ہے، کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کون سا لہجہ اختیار کرنا ہے. یہ تمام باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. دوستوں سے کس طرح بات کرنی ہے، سلام میں پہل کرنا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ جو ایک ماڈرن قسم کا ایک وہ چلا ہے، بیماری چلی ہوئی ہے کہ اے او اے لکھ دیتے ہیں. بس جہاں سلام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اے او اے، اس کے آگے انہوں نے اتنا بڑا اخبار لکھ دیا اپنی باتوں کا، لیکن ان کے ہاتھ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ السلام علیکم پورا لکھ دیں. جبکہ سلام کی کیا فضیلت ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی، اور صحابہ کرام کو جو شعار ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے صحابہ کی، کہ اگر آپ ایک صحابی جو ہے وہ درخت کی اوٹ کے اندر، درخت کے پیچھے چلے جاتے، جب وہ دوبارہ واپس نکلتے جو دوسرے صحابی بیٹھے ہوتے سامنے درخت کے، تو وہ آپ کو سلام کرتے. ہمارے یہاں تو سلام کا رواج کب ہے؟ جب ہم کسی سے بہت عرصے بعد مل رہے ہوتے تب ہم سلام کرتے ہیں، یا پھر دن میں بس ایک مرتبہ کسی کو سلام کر لیا. اور جب ہم فون پہ بات کرتے تو ہم زحمت ہی نہیں کرتے، اوے ہاں ہیلو. ایک تو یہ او ہاں جہنمی، مطلب ہیلو کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی ہے نا. ہیل مطلب جہنم، اور ہیلو مطلب جہنمی. ہم بات کرتے ہیں ہیلو امی، ہیلو ابو، ہیلو بھائی، سب کو ہم جہنمی 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 کہہ رہے ہیں. اور جبکہ ہمارا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ بھائی سلامتی بھیجو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پورا سلام نہیں کر سکتے تو کم از کم السلام علیکم پورا کرو. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ مطلب ہمارے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر جب آتے ہیں، جب ہم میسج کی طرف آتے ہیں، ٹیکسٹ میسجز کی طرف، واٹس ایپ کی طرف آتے ہیں، تو اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ہے اے او اے لکھ دیا. بھائی مجھے تو اس اے او اے کی سائیکالوجی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی آپ کے ہاتھوں میں کون سی تکلیف ہو رہی ہے سلام لکھنے میں. آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ ہاؤ آر یو اور ہاؤ آر یو ڈوئنگ اور فلانا ڈھمکانا، امی ابو کیسے ہیں، کیا پکایا، کیا کھایا، منا رویا نہیں رویا، ابو سو گئے کیا، یہ ساری باتیں آپ نے لکھ دی. لیکن آپ کو سلام لکھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ نے صرف اے او اے لکھ دیا. تو یہ کتنا خطرناک، ایک تو ہمارے دین اسلام کے لیے کتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کے حکم کو جو ہے وہ پوری طریقے سے تبدیل کر رہے ہیں. دوسرا، آپ کے جو ایٹیکیٹس ہیں بات کرنے کے، اس کے اوپر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. تو لہٰذا سلام کرنے کے اندر پہل کی عادت بنائیے، اور سلام کو اگر آپ ٹیکسٹ میسج پہ بات کر رہی ہیں تو سلام کو پورا لکھیے. اگر آپ فون پر بات کر رہی ہیں تو السلام علیکم جی، کون بات کر رہا ہے، السلام علیکم جی امی میں آ رہی ہوں، السلام علیکم جی ابو آپ کہاں ہیں، اس طرح کہنے کی عادت ڈالیں. یہ جو ہم ہیلو کا ورڈ، جہنمی ہونے کا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ہیلو ہیلو کر کے، اس ورڈ کے اثر سے باہر نکل آئیے. یہ بہت برا ورڈ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے میں سے، آپ میں سے کوئی بھی جہنمی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ مغفرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بخشش نصیب فرمائے. لیکن کائنڈلی یہ ہیلو کا جو ورڈ ہے نا، اس کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیجیے. اچھا، اس کے بعد پھر دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیے. ہمارے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں سنا جائے.
ہر وقت ہماری بات سنی جائے, ہم چیمپئن بن کے, ہم چیتا بن کے, ہم مینیجر بن کے, ہم حکم دیتے رہیں, ہم چودرائن بنے رہیں گھر کے اندر, ہر کوئی ہماری بات سنے. کوئی چھوٹا ہمارے سامنے بات کرتا ہے, چپ ہو جاؤ تم, میں بات کر رہی ہوں نا, ابھی خاموش ہو جاؤ, میں امی سے بات کر رہی ہوں نا, تم چپ ہو جاؤ, میں بات کر رہی ہوں نا. یہ جو آپ کا بیہیویئر ہے, ٹاکنگ اسٹائل, یہ بہت برے طریقے سے آپ کو, آپ کے ایٹیکیٹس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ آپ کو جینٹل نہیں بننے دے گا. اس لیے سننا, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, سننے کی عادت ڈالیے تحمل کے ساتھ کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. الفاظ کا چناؤ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تخلص اور وہ پتہ نہیں کون کون سے اردو کے جو ہے وہ مطلب گہرے گہرے الفاظ لے کر اپنی باتوں میں آپ جو ہے وہ ڈالیں تو وہ سامنے والے کو سمجھ میں بھی نہ آئے. اور اگر آپ انگلش بول رہے ہیں تو وہ آپ ایسے ٹیڑھے منہ کر کے انگلش بولیں کہ سامنے والے کو ہنسی آ جائے. نارمل ایک انداز ہونا چاہیے, ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو کسی کو سننے میں برے نہ لگے. اچھا, ایک اور ٹاکنگ کے اوپر میں آپ کو بات بتاؤں. جب ہم 4-5 لڑکیاں مل کے بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ کسی ورکنگ پلیس پر, کسی پارٹی میں, کسی شادی میں, کسی میلاد کی محفل میں, کسی بھی جگہ پر XYZ, ایون یہاں تک کہ رکشے میں بھی اگر 3-4 لڑکیاں بیٹھ کے جا رہی ہیں تو بات تو یقیناً ہوتی ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خاموش ہو جائے. تو جب آپ بات کر رہی ہیں تو موضوع کا جو انتخاب ہے کہ آپ کون سے موضوع کا چناؤ کرتی ہیں گیدرنگ میں ڈسکس کرنے کے لیے, یہ چیز بہت آپ کے کیریکٹر کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. آپ گھریلو باتیں لے کے بیٹھ جائیں, آپ برائیاں کرنے بیٹھ جائیں, آپ شوہر کی, ساس کی برائیاں کرتے رہیں ہر وقت, آپ جو ہے وہ گھر والوں کی, بڑی بہن کی برائی کر دیں, آپ امی کی برائی کر دیں, آپ اپنی پرنسپل کی برائی کر دیں, مطلب آپ کے پاس اگر صرف برائیوں کا ہی کھاتا کھلا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ایک وقت تک آئے گا کہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا جو موضوع ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے بات کرنے کا کہ وہ کسی سامنے والے کو فائدہ دے, آپ کو بھی سکون میسر ہو بات کر کے اس کے اوپر, اور سامنے والے کو بھی سکون میسر ہو. میں نے یہ دیکھا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہماری خواتین میں جو آج کل ایک چل رہا ہے, یا تو وہ گھریلو معاملات کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر وہ فیشن انڈسٹری کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں, کون سا میک اپ, کون سا بیس لگاتی ہو, کون سی پلکی کیسے لگاتی ہو, فلانی ایکسٹینشن تم نے کہاں سے لگوائی ہیں, بلو ڈرائی تم نے کہاں سے کروایا ہے, یہ والا کپڑا تم نے کہاں سے خریدا, فلاں سیل لگی یا نہیں لگی, اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک مزاج دین پر گفتگو کرنے والا, انٹلیکچوئل گفتگو کرنے والا, وقار والی گفتگو کرنے والا خواتین میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا جب آپ بات کرنے لگے ہیں گیدرنگ میں تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہترین موضوع آپ چنیں, کیونکہ وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. برائیاں تو بالکل آپ اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ تو میں خواتین کے اندر ایسے دیکھتی ہوں کہ برائی کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, تو برائیاں آپ اپنی زندگی سے نکال دیں. برائیوں سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ برائی کرتے تو کوئی اور آپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر چغلی اور غیبت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ مردار مطلب بھائی کا گوشت کھانے کی طرح اسلام نے بتایا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں, غیبت کرنا. تو اس لیے برائیاں کرنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نکال دیں. اچھا, ٹاکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور خواتین کیونکہ میری جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ تمام خواتین ہیں, تو اگر ہم بات کریں نا ٹاکنگ پر, تو ہمیں نامحرم سے کیسے بات کرنی ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں نامحرم سے یہ والا ٹون نہیں اختیار کرنا کہ سنیے گا, ادھر آئیے گا, سر پلیز ذرا میری بات سنیے گا. یہ جو آپ نے بہت اپنا نرمی والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا, اس کو اسلام بالکل کنڈیم کرتا ہے. اور اسلام کے علاوہ بھی اگر آپ اسے دیکھیں تو سائیکالوجی اس کو بالکل کنڈیم کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا نرم 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 ہو کے جب آپ نامحرموں سے گفتگو فرمائیں گی تو نامحرم کے دل میں ظاہر ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جائے گا, کوئی نہ کوئی پازیٹیو پوائنٹ چلا جائے گا, کوئی نہ کوئی نرم احساس, کوئی نہ کوئی اچھا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنی جو دین اسلام نے آپ کو کیا حکم دیا کہ اگر تمہیں بات کرنی بھی پڑ جائے نامحرم سے تو کس طرح بات کرنی ہے, کہ آپ کے رویے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. اور ہم خواتین کیا کرتی ہیں, اکثر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے مردوں سے تو کس طرح بات کرتے ہیں, کہاں ہوں بھائی, تم سے میں نے دھنیا منگوایا تھا, اتنی دیر ہو گئی, دہی منگوائی تھی, اتنی دیر ہو گئی, تم لے کر نہیں آئے, کہاں رہ گئے آپ, بچہ رو رہا ہے, اس کی پیمپر آپ ابھی تک لے کر نہیں آئے, کہاں رہ گئے, آفس سے اتنی دیر کیسے لگ گئی. اس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے. چلو باپ سے نہیں بھی کرتے تو کم از کم دوسرے رشتوں سے ہم اسی طرح بات کرتے ہیں. اور جب ہم باہر جاتے ہیں ہم اپنے ٹیچرز سے, جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں, جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ کو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں, ہم ان سے کس طرح بات کرتے ہیں, سنیے پلیز, فارم دے دیجیے گا ذرا. وہاں پہ ساری ہماری جو حلاوت, نرمی, مہربانی ساری ہماری وہاں دکھ رہی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر سامنے والے کے اندر ایک جرت پیدا ہوتی ہے آپ سے زیادہ بات کرنے کی. آپ ایک بات کریں گی, وہ مرد ہے وہ 10 باتیں کرے گا. تو ٹاکنگ اسٹائل کے اندر خواتین کو اگر جینٹل بننا ہے
تو انہوں نے خاص طور پہ نامحرم سے کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اپنے آپ کو کلیئر رکھ کے بات کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کے ساتھ ساتھ اس میں بے لچک رویہ ہو. نارمل لہجے میں بات کریں, ایسے بات کریں جس طرح ایک نارمل آپ جو ہے وہ بندے سے بات کر رہی ہیں, اور آپ کو جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسا امپریشن نہیں ڈالنا کہ وہ آپ کو آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے. یہ چیز آپ اپنی ٹاکنگ اسٹائل میں خاص طور پہ مد نظر رکھیں. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہاؤ ٹو واک. ٹاک کے اوپر بات ہو گئی, اب ہم چلتے ہیں ہاؤ ٹو واک, چلنا کس طرح ہے. بہت امپورٹنٹ بات, بہت امپورٹنٹ بات, دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اگر میں سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خواتین بچیوں کا, میں آپ کو بتاؤں ابھی کراچی کے ایک علاقے میں, بلکہ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں میرا کچھ کام کے غرض سے جانا ہوا, تو وہاں ایک بچی کو میں نے دیکھا کہ مشکل سے وہ 10 یا 11 سال کی ہوگی, اور بلیک کلر کا بچی نے فراک اور ٹائٹس پہنا ہوا تھا, اور دوپٹہ جو تھا وہ اس نے بالکل ایسا لیا ہوا تھا اپنے سینے پر جس طرح ایک بڑی خواتین دوپٹہ لیتی ہیں, اور جوڑا جو تھا وہ اس نے بڑا سا کیچر لگا کے اپنے اوپر بنایا ہوا تھا. یہ تو تھوڑا سا اس کا حلیہ تھا. باقی جو چلنے کا انداز تھا نا وہ کوئی اتنا خطرناک تھا کہ ایک دفعہ تو میں ہل گئی اس کو دیکھ کر کہ یہ بچی جس طرح چل رہی ہے, جس طرح اس کا سوری اس کی باڈی جس طرح موو کر رہی ہے, اگر اس کو کل لڑکے دیکھیں گے گلی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے, ظاہر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے, قریب قریب گھر ہیں, دہی والا بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, دودھ والا بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, سبزی والا بھی, موچی والا بھی, سب وہاں بیٹھے ہوئے, اور کل کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ, میں نے کہا یہ بچی جب اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور اس طرح چال لے کر نکل رہی ہے, پتنی گھر میں یہ کس طرح رہتی ہوگی, اور گھر والوں نے اس کو نکلنے کیسے دیا. اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بائک پر سفر کر رہی ہیں, بائک چلا رہی ہیں. اچھا وہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, میں وہ جانے ان کا نظریہ جانے, لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ بائک چلا رہی ہیں تو آپ کو مطلب اپنے کیپ لگا کے پینٹ شرٹ پہن کے کیا دکھانا چاہ رہی ہیں آپ. آزادی ہونا اسے نہیں کہتے, اسے یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے آپ کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائک والے لڑکے ہوتے ہیں بےچارے, آپ کے گھر میں بھی ہوں گے, میرے گھر میں بھی ہیں, جو بائک چلانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے, کالی پڑ جاتی ہے دھوپ میں بائک چلا چلا کے. آپ کو اللہ نے ایک لڑکی بنایا, نازک بنایا, آپ پوری دنیا کے اندر اپنا منہ کالا کرواتی پھر رہی ہیں بائک کے اوپر. آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے, آپ کا چہرہ ڈیمیج ہو رہا ہے, آپ کو اس چیز کا ہوش نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا تھا, آپ کیا سے کیا ہو گئی. پھر 10 جو لوگ ہیں دیکھنے والے وہ ایک عجیب نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن چلے پھر یہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے, بھائی وہ چاہیں بائک چلائیں یا ٹرک چلائیں, کچھ بھی چلائیں. لیکن بات یہاں ہو رہی ہے واکنگ کی. تو میں نے جو بچی کا آپ کو مثال دی ہے, تو بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں بھی جوان اس طرح سے وہ چال ان کی ایسی ہوتی ہے, ایون انہوں نے ابایا بھی پہنا ہوا ہوتا ہے تو ان کی ایسی چال ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے تمام خد و خال اپنی بیانی خود, اپنی زبانی خود بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہپس جو ہیں وہ ادھر ہیں, ٹانگیں ادھر ہیں, اور ڈفرنٹ باڈی پارٹس جو ہیں وہ اپنے خود ہی اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. میں نے دیکھا ہے اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. مٹک مٹک کر چلنا, اچھل اچھل کر چلنا, ایک شریفانہ چال ہونی چاہیے لڑکی کی. جہاں پر بات ہوئی جینٹلنس کی, بینگ جینٹل کی, پروقار, تو پروقار لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹھمکے لگا لگا کے نہیں چلتی, کیٹ واک نہیں کرتی وہ سڑکوں پر. میں نے دیکھا ہے شارع فیصل پہ میں نے اتنے سارے آفیسز میں دیکھا ہے, لڑکیاں آتی ہیں ایک سے ایک خوبصورت کپڑے پہن کے آ رہی ہوتی ہیں, اور میں نے جب ان کے حلیے دیکھے, جب میں نے ان کے معاملات دیکھے, جب میں نے ان کی چال ڈھال دیکھی, تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے خواتین کو آج کل, کس طرف جا رہی ہیں ہماری خواتین. تو بہرحال آپ کی جو چال ہے وہ آپ کی کیریکٹر کو بہت زیادہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کی سیلف پریزنٹیشن میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی جو چال ہے, آپ کی چال ڈھال, آپ کے چلنے کا انداز, آپ کے بیٹھنے کا انداز, آپ کے اٹھنے کا انداز, آپ چیئر پہ کس طرح بیٹھ رہی ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے کوئی آپ کے بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو کتنا برا ہے یہ. بالفر سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تو پھر بھی چلیں آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں, لیکن اگر آپ ایسی جگہ بیٹھی ہیں جہاں بزرگ بیٹھے ہیں, گھر کے والدین بیٹھے ہیں, اور وہاں پر آپ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو پائنچا ہے آپ کا وہ گھٹنوں کو چھو رہا ہے آپ کا پائنچا, اور اس کے اندر سے آپ کی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہے, تو یہ کتنا زیادہ ایک عجیب سا منظر پیش کرے گا. پھر آج کل جو ہے وہ ٹانگیں کھول کے بیٹھنے پر بڑا غور ہو رہا ہے کہ خواتین جو ہے وہ چیئر پہ ٹانگیں ایسے کر کے بیٹھی جس طرح مرد بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگیں کھول کر, تو وہ بھی بڑا برا لگتا ہے. پھر اگر کوئی چیز آپ کی نیچے گر جاتی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ بازار میں ہیں, تو کائنڈلی خواتین پوری طرح جھک کر اس چیز کو نہ اٹھائیں, پورا بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتے ہوئے اس چیز کو اٹھا لیں, کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کے جھکتے ہیں نا تو پیچھے سے بڑا ایک بہت برا منظر پیش ہوتا ہے, خاص طور پہ جو وہ خواتین جن کا جسم تھوڑا بھاری ہے, تو وہ خواتین جو ہے وہ پوری طرح جھک کر اس چیز کو نہ اٹھائیں.
اگر آپ کے پاس کوئی بچہ موجود ہے، آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، کوئی اور مرد ہے ساتھ میں، تو اس سے کہیں وہ اٹھا لے جھک کر. یا پھر اگر آپ ہی اکیلی ہی ہیں اور آپ نے ہی اٹھانی ہے تو آپ تھوڑا سا نیچے کی طرف بیٹھیں اور پھر آپ اس کو اٹھا کے اوپر اٹھ جائیں. کھڑے ہو کر نہ جھکیں کیونکہ وہ ایک بہت بیڈ پوسچر جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بہت برا